حسن سواتك باي في الجسد في كل ساعة معي وما تتوقع عيبا ونازل معينا أعتادك تسكن وزكاة وفتمتي وفيها نبيلة بمريا اللهم صل على محمد وآل ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفاء فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزل لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتعزن لي أن أحبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم فارس مصطفیٰ حدیث قصہ کی تلاوت پیش کر رہے تھے بارگاہ معصومین میں مجلس اعظم میں آج فرش اعظم پہ مصاحب جناب سکینہ ہے جناب زینب سلام علیہ کو پرسہ دینا ہے بی بی کا ہائے زندان میں سکینہ کو قضا آئی ہے ہائے مرنے کے لیے معصومہ کہاں آئی ہے لے کے سر بابا کا اس طرح خاموش ہوئی پھر نہ زندان سے رونے کی صدا آئی ہے لائے بیمار ہے زندہ سے اٹھا کر میت آئے کس طرح سے سادات پہ تنہائی ہے مدثر میری بھائی سے گزارش کریں گے کہ ہدیہ پرسہ پیش کریں بارگاہ مولا مشکل کشا پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خوشبودی امام زمانہ بھی امتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد شہزادی سکینہ کے مسائب کے چند اشعار پیش کروں گا ایک بار اور صلوات کر لیجیے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جہاں میں قید ہوں بابا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے بس ایک بار جو آ کر ملو تو سو جاؤں میں اپنے بابا کے سر پہ نثار ہو جاؤں اکھڑتی سانسوں کو اب انتظار تیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے لگے تماچے تو بے ہوش غم سے ہو جاؤں اور بڑھے تماچوں کی شدت تو ہوش میں آؤں یہی ہے رات میری اور یہی سویرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے اور لائن ماری تھی بابا تیرے لبوں پہ چھڑی تو چلتے نہ کیسے میں ہوں کہ بل زمین پہ گری جو حال تیرا ہوا تھا
وہ حال میرا ہے، اور تمنا دل سے رہائی کی مٹ گئی بابا، مدینے جانے کی حسرت نہیں رہی بابا، مجھے یہ لگتا ہے اب دشت میں بسیرا ہے، تڑپ کے کہتی تھی اکبر یہ لاڈلی شاہ کی، میں کیا بتاؤں مجھے پوچھتے ہیں یہ شامی، اسیر ساتھ تیرے کون کون تیرا ہے، جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے، تیری سکینہ کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، خوشنودی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ متصر مہدی بھائی بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ میں مصاحب جناب سکینہ پیش کر رہے تھے۔ بی بی اپنے بھائی سے کچھ گفتگو کرتی ہے، منظر کشی مرثی میں کچھ یہ ہے کہ اس نے آہستہ کہا ہم ہیں مسافر بھائی، بخش دو جرم و خطا صابر و شاکر بھائی، صدمہ قید نے مارا ہمیں آخر بھائی، موت سر پر ہے خدا حافظ و ناصر بھائی، سامنے حاکم ازلم نہ بلائے تم کو، ہم چلے قید سے اللہ بچائے تم کو۔ گزارش کریں گے زہیر بھائی سے کہ ہدیہ پرسہ پیش کریں اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ برائے سلامتی حضرت یوسف زہرا حجت دوراں بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نام جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا، نام جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا، بے کفن اس کا ہے زندان میں لاشا رکھا، نام جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا۔ اور ایک منظر ہے
اگر کہیں چشم تصوف میں میرے ساتھ چل سکیں. دونوں کے لبوں سے اٹھی زخموں کے سبب دونوں کے لبوں سے سبب باپ کے چہرے پہ جب بیٹی نے چہرہ نام جس بابا نے سکینہ رکھا نیل رخ ساروں پہ ہر روز تماچوں نیل رخ ساروں پہ ہر روز تماچوں سے بنے پہلے زخموں کو نئے زخم نے تازہ پہلے زخموں کو نئے زخم نے تازہ رکھا ہے. نام جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا اور شکر کی سانس سکینہ کے لبوں سے شکر کی سانس سکینہ کے لبوں سے نکلی. قبر میں جس گھڑی عابد نے جنازہ جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا. باپ کے سینے
بابا نے سکینہ رکھا، بے کفن جس کا ہے زندان میں لاشا رکھا، نام جس بی کا بابا نے سکینہ رکھا۔ برائے خوشنودی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ۔ بارگاہ جناب سید اسلام اللہ میں زہیر بھائی ہدیہ پرسہ پیش کر رہے تھے۔ 4 سالہ معصوم سکینہ کی دعا سنی مومنین کہ اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا، مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہو رہا، جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا، جنت کو ہم رواں ہو مدینے کو اقربا، غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی، حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کر گئی۔ گزارش کریں گے عسکری بھائی سے کہ پرسہ پیش کریں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چھوٹی شہزادی کی بارگاہ میں ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غش سے اٹھو سکینہ جان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، غش سے اٹھو سکینہ جان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، اور کھل رہا ہے در زندان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، جاگ جاؤ اے بابا کی پیاری، رب نے فریاد سن لی تمہاری، جاگ جاؤ اے بابا کی پیاری، رب نے فریاد سن لی تمہاری، ارے آنکھ کھولو یہ ماں قربان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، جس کے سینے پہ سوتی تھی کل تک ہے، آج سر اس کا سینے پہ رکھ لو، ارے پورے کر لو سبھی ارمان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، فرق سرور کو ہاتھوں میں لے لو، جو بھی کہنا ہے جی بھر
کہ کہہ دو ارے میری بیٹی سرے زندان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے غش سے اٹھی جو بالی سکینہ لے کے سر کو وہ بے کس حزینہ ارے ماں سے بولی اے اماں جان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے غش سے اٹھو سکینہ جان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے بر محمد و آل محمد صلوات جزاک اللہ۔ عسکری بھائی بارگاہ معصومین میں سلام پیش کر رہے تھے۔ ماں کہتی ہے کہ ہوتا جو مدینہ تو میں لوگوں کو بلاتی اور دھوم سے بی بی کے جنازے کو اٹھاتی، تابوت کے ہمراہ میں سر پیٹتی جاتی، خود گھر میں صفے ماتمی منگوا کے بچھاتی۔ ماں قید مصیبت میں گرفتار ہے، بی بی میت کا اٹھانا یہاں دشوار ہے۔ بی بی مرثی کے لیے گزارش کریں گے حسین بھائی اور برادران سے کہ ہدیہ مرثیہ پیش کرے بارگاہ جناب سید السلام علیہ میں بلند ترین صلوات۔ ایک بار پھر مل کے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک اور تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک اور جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں
حیدر کی فضیلت کا سورہ فاتحہ. برائے خوشنودی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ بلند در صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجانا. سر حسین جو زندان شام میں آیا، سر حسین جو زندان شام میں آیا، تو بڑھ کے بھائی کو ہم شیر نے سلام کیا، وفور نالو شیور سے ایسا حشر اٹھا، حرم بھی روتے تھے، مولا کا سر بھی روتا تھا، حرم بھی روتے تھے، مولا کا سر بھی روتا تھا. ملی یہ خواب کی تعبیر قید خانے میں، فاطمہ مجلس شبیر قید خانے میں. سکینہ بولی سنو حال بے کساں، بابا چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر، کہاں بابا ہے غش میں عابد بیمارو ناتواں، بابا گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، بابا ستم گروں کو ہمارا خیال کوئی نہیں، نبی کی آل کا پرسان حال کوئی نہیں. لگایا باپ کے سر کو گلے سے بیٹی نے، رکے ہوئے تھے جو مدت سے شمر کے ڈر سے، وہ بین آج سکینہ کے لب پہ آ ہی گئے. سنایا حال زبوں خوب اپنا رو رو کے، یزیدیت کے ستم فاش کر گئے بچے
احتجاج ہے ہر دور ہر زمانے میں، جو ایک چھوٹی سی تربت ہے عید خانے میں، سر حسین جو درود بر محمد و آل محمد. جزاک اللہ حسین بھائی اور ہم نوا بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں پر مرثیہ پیش کر رہے تھے. ماں کہتی تھی اس ننھی سی میت کے میں قرباں، سب قتل ہوئے کون کرے دفن کا ساما، روتی ہوئی جاؤں میں کدھر باسر اوریاں، فریاد کروں کس سے کہاں ہے شہ ذیشاں. میں جیتی رہی رونے کو، موت آ گئی تجھ کو، معلوم نہیں کس کی نظر کھا گئی تجھ کو. مجلس سے خطابت کے لیے ملتمس ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شمس جعفری المشہدی صاحب سے. درود کا سہارا دیجیے برائے خوشنودی 14 معصومین بلند ترین سلام. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، حیدری. برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بالطيبة، على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة، أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساعة وضياء اللامع، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداران سید الشہداء،
شرف ہے روئے زمین پر بسنے والے ہر اس بشر کے لیے جسے مادر حسنین اپنا سمجھتی ہیں۔ یہ بہت بڑا افتخار ہے، یہ مرتبہ ہر کس و ناکس کے حصے میں نہیں آتا۔ آپ کو مدعو کیا گیا اس ذکر کے لیے، اس بارگاہ کے لیے۔ یہ فرش ازا جو گھر میں بچھا ہے یہ بے ارزش نہیں ہے، بہت باارزش عمل ہے۔ ملائکہ متمنی ہوتے ہیں بارگاہ توحید میں اس فرش پر حاضر ہونے کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ ہمارے الہ اجازت دے، حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ہم بھی اپنا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ رتبہ، یہ عظمتیں ہر کس و ناکس کے حصے میں نہیں آتی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ حسین والے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ عزادار ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس پر رونے والے ہیں جس پر عالم روتا ہے۔ ضروری ہے، آپ نے خود کو حق سے جوڑا، آپ کے اشکوں نے آپ کو حق سے جوڑ دیا۔ کیونکہ دیکھیے، دنیا خوشیوں کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے، سکون کے لیے، مسکرانے کے لیے، ہنسنے کے لیے۔ یہ واحد قبیلہ ہے جو رونے کے لیے اپنی مال و دولت خرچ کرتا ہے۔ سوچیے ایک لمحے کے لیے، زاویے سے دیکھیے خود کو، یعنی جو سکون آپ کو رونے میں مل رہا ہے وہ کائنات کو ہنسنے میں نہیں مل رہا۔ تو آپ کا مزاج، آپ کی تخلیق مختلف ہے، آپ کا کردار مختلف ہے، آپ کی شخصیت مختلف ہے، آپ کا ہدف مختلف ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں خدا چاہتا ہے کہ اپنے نظام کو جن کے ذریعے بقا عطا کرے، اپنے سسٹم کو کہتے میں خدا ہوں، انا علینا للہدی، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ با ہدایت خدا بنائے گا، ہدایت کا سامان خدا کرے گا۔ سورہ لیل کی 12ویں آیت اور 13ویں آیت کا شرف حاصل کیا تلاوت کرنے کا۔ خالق رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اختیار میں ہے۔ ہر زمانے میں ہادی خدا بنائے گا، ہدایت کا انتظام خدا بنائے گا، اور جس زمانے میں ہادی غائب ہو، ہادی نظروں سے اوجھل ہو، ہادی لوگوں سے مواصلات برقرار نہ رکھ سکتا ہو، رابطے برقرار نہ رکھ سکتا ہو، تو ہدایت کی علامت کیا ہوگی؟ غیبت کے دور میں ہدایت کی نشانی کیا ہے؟ تو خدا کہتا ہے دیکھو ان لوگوں کو جو دنیا سے ہٹ کر زندگی جی رہے ہیں، جن کا سلیقہ زندگی مختلف ہے، جو پریشان نہیں ہوتے دنیا کے لیے، جو آسائشوں کے لیے پریشان نہیں ہوتے، روتے ہیں تو سکون پاتے ہیں۔ یہ آپ ہیں، آپ بھی ہادی ہیں۔ حسینی لاکھوں میں کھڑا ہو تو پہچانا جائے، حسینی ہدایت کا چراغ ہوتا ہے، وہ بھی ہدایت والا ہے، اس میں بھی ہدایت کا نور موجود ہے۔ انا علینا للہدی وانا للآخرۃ والاولی، اور ہم ہی دنیا و آخرت کے مالک ہیں۔ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے، اور سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ نہ دنیا میں سب ایک جیسے ہیں، نہ آخرت میں سب ایک جیسے ہیں۔ درجہ بندی ہے، مرتبے ہیں، کس کا کیا مرتبہ ہے۔ خدا ہے جو کہہ رہا ہے ہادی بنانا میری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ آپ شکوے کا حق نہیں رکھتے، ہم شکوے کا حق نہیں رکھتے، خدا ہمیں کوئی ہادی نہیں ملا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بارگاہ توحید میں، کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آغاز کائنات ہادی سے ہوا ہے۔ خدا نے زمین پر عوام نہیں بھیجی، پہلے اپنا خلیفہ بھیجا، پھر راستے پر چلنے والا، یعنی پہلے راستہ بنانے والا آیا، پھر راستے پر چلنے والے آئے۔ یہ نظام توحیدی ہے کہ آغاز کائنات ایسے ہوا کہ راستہ دکھانے والا پہلے آیا ہے اور راستے پر چلنے والے بعد میں آئے ہیں۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو راستہ دکھانے والے آپ کو ملے وہ ہیں جو آدم کو بھی راستہ دکھاتے ہیں، جو عیسیٰ کو بھی راستہ دکھاتے ہیں، جو موسیٰ کو بھی راستہ دکھاتے ہیں، جو انبیاء کو راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کے میرے ہادی وہ ہیں جو انبیاء کو راستے دکھاتے ہیں۔ پہچانیے، اس منزل پر ہے آپ کا میرا امام، اس منزل پر ہے جسے آپ اور میں مانتے ہیں۔ ضروری ہے سمجھنا اس فلسفے سے۔ اب چونکہ ذکر نکلا ہے کہ آدم کو سمجھانے والا، آدم کو راستہ دکھانے والا، آپ کہیں گے مولانا جوش خطابت میں شیعوں کو خوش کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا میرا امام
اس کی ارزش بہت زیادہ ہے، بہت بلند مرتبہ. رسول اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک دن، کہتے ہیں کہ ایک عجیب الخلقت مخلوق سے دروازہ ہے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، مسجد میں بھی عجیب الخلقت مخلوق مسجد میں داخل ہوئی. جن مخلوق ایسی تھی، خوف کھائے انسان دیکھے تو ایسی مخلوق. کہتے ہیں تمام صاحب بیٹھے ہوئے تھے رسول کے اوپر، جیسے ہی وہ مخلوق مسجد میں داخل ہوئی ایک خوف کا عالم چھا گیا پوری مسجد میں. سب پریشان ہو گئے، ڈر گئے. کون ڈر گئے؟ جانثار ڈر گئے، دلیر ڈر گئے، لڑنے والے ڈر گئے، مقابلہ کرنے والے دشمنوں سے ڈر گئے ایک مخلوق کو دیکھ کر. آئی رسول نے، کیوں ڈر گئے ہو میرے صحابیوں، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا کون؟ رسول نے دیکھا کہ اس کا مقصود میں ہوں، تم نہیں ہو، اسے تم سے کوئی کام نہیں ہے. مخلوق آئی منبر کے قریب، رسول کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ کا میرا سلام. رسول نے کہا تم نے ڈرا دیا میرے صحابہ کو، دن کے اجالے میں ڈرا دیا، یہاں تو اندھیرا بھی نہیں ہے پھر بھی ڈر گئے. یا رسول اللہ میرا مقصود آپ ہے، ایک حاجت لے کر آیا ہوں، ایک تمنا لے کر آیا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، ایک الجھن کا حل لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. کا پہلے اپنا تعارف کرا کہ تو ہے کون. میرے سارے صحابہ پریشان ہیں، میرے سارے صحابہ ڈرے ہوئے ہیں. اب وہ مخلوق آتی ہے منبر کے قریب، کہتی ہے یا رسول اللہ میں اپنا تعارف کراؤں؟ کہا ہاں تعارف کرا، یہ جاننا چاہتے ہیں، تجھ سے خوفزدہ ہو رہے ہیں. اب یہ مخلوق اپنا تعارف کرا رہی ہے. انا حام ابن حیم ابن لاقس ابن ابلیس، شیطان کا پوتا. انا حام ابن حیم ابن لاقس ابن ابلیس، جنوں کے قبیلے سے میرا تعلق ہے. میں شیطان کا سب سے قابل بیٹا ہوں، سب سے فرما بردار بیٹا ہوں. کہا میرے پاس کیوں آیا؟ کہا یا رسول اللہ مشکل پیش آئی تھی، اس لیے مشکل کشائی کے لیے آیا تھا. تو پتہ چلا ہر رسول کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا. شیطان بھی رسول کو دیکھ رہا ہے، اپنی مشکلوں کے حل رسول سے مانگ رہا ہے. معیار بنائیے، ضروری ہے. رسول کی خدمت میں بھی قانون یہی بنایا ہے نا مسلمانوں نے کہ جو بھی رسول کو دیکھے اسے برا نہ کہو، تو شیطان کو بھی ابا کہو. اصول تو یہی. اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ جو رسالت کو دیکھے، جو رسالت سے کلام کر لے، وہ کون ہے؟ قابل احترام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان آیا ہے بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ الجھن آپ تک لائی ہے، میں لاقس ابن ابلیس شیطان کا پوتا ہوں، بہت قابل تھا. کہا کیسی الجھن، کیسی پریشانی تجھے مجھ تک لائی؟ کہا یا رسول اللہ میں وہ بیٹا ہوں شیطان کا کہ جس کے اندر صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں. کہا اچھا چاہتا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب آدم کو سجدہ کرایا گیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ خدا کی اس مخلوق کو بہکائے گا، بھٹکائے گا، راستے سے ہٹائے گا. کہا پھر یہ ہوا کہ میرے ابا نے، میرے دادا نے مجھ سے کہا کہ دیکھ تو سب سے قابل ہے، تو سب سے ماشاءاللہ سے صلاحیتوں میں زیادہ ہے، تیری قدرتیں زیادہ ہیں، تجھے میں جانتا ہوں، تو تیرے کو میں ایک بڑا کام دے رہا ہوں، بڑا منصب دے رہا ہوں. کیا؟ تو نبیوں کو بہکائی ہو، تیرے اندر پاور زیادہ ہے، تو نبیوں کے پیچھے جا، باقی چھوٹے موٹوں کو ہم دیکھ لیں گے. ہاں ہم آپ کے لیے، کہا شیطان نے کہا وہ میں خود دیکھ لوں گا. یہ سب سے خدا کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے تو اسے معین کیا گیا لاقس ابن ابلیس کو. کس کے لیے؟ نبیوں کو بہکانے کے لیے. جبکہ نبی بہکتا نہیں ہے، شیطان نبی کے قریب نہیں آ سکتا، لیکن کیا کوشش تو کرے گا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے خدا کے سامنے کہ میں نے اس کو راستے سے ہٹانا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے. کہتے ہیں لاقس ابن ابلیس نے کیا کیا؟ نبیوں کو بہکانے کی ذمہ داری قبول کر لی. کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پہلا کام ملا، میری پہلی روزی لگنے والی تھی، خدا نے آدم کو زمین پر بھیجا، میں آیا، میں نے آدم کو بہکانے کے لیے اس کے گرد قریب جانا چاہا. میں نے دیکھا کہ گھوڑ سوار آیا، آدم کے گرد اس نے حصار کھینچا.
میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا، آدم کے قریب نہ جا سکا، مجھے نہیں معلوم وہ نوجوان کون تھا، مجھے یہ لگا شاید آدم کے بعد آنے والا نبی ہے، اپنے منصب کی حفاظت کر رہا ہے۔ شیش آ گئے، میں نے پھر شیش کو بہکانا چاہا، پھر وہی نوجوان گھوڑے سوار آیا، آنے کے بعد شیش کے گرد حصار کھینچا، میں پوری زندگی کوشش کرتا رہا، شیش کے قریب نہ جا سکا، مجھے لگا شاید اس کے بعد آنے والا کوئی نبی ہے، کہتے نبی آتے چلے گئے، مجھے یہ لگتا شاید یہ اس کے بعد آئے گا، اپنے منصب کو بچا رہا ہے، شاید اس کے بعد آئے گا، اپنے منصب کی حفاظت کر رہا ہے، شاید اس کے بعد آئے گا، میں نبی سمجھتا رہا کہ نبی ہے، اس کے بعد آئے گا، داؤد آئے، سلیمان آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، سارے نبی آتے چلے گئے، یکے بعد دیگر نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ جوان آتا، نبیوں کے گرد حصار کھینچتا، پلٹ کر چلا جاتا، نبیوں کے گرد حصار کھینچتا، میں کوشش کرتا، پوری طاقت لگاتا، اس حصار کو توڑ نہ پاتا، مجھے لگا بڑا قدرت مند نبی ہے، شاید اس کے بعد آئے گا، شاید اس کے بعد آئے گا، شاید اس کے بعد آئے گا، یا رسول اللہ میرا ایمان ہے آپ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، مجھے یہ بتائیں جس نے آدم کو بچایا وہ نوجوان کون تھا، جس نے شیش کو بچایا وہ نوجوان کون تھا، جس نے عیسیٰ کو بچایا وہ نوجوان کون تھا، جس نے ابراہیم کو بچایا وہ نوجوان کون تھا؟ یا رسول اللہ یہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کو عطا کرنے والا نوجوان کون تھا اگر یہ نبی نہیں تھا؟ پوچھئے منصب علی ابن ابی طالب، مرتبہ علی ابن ابی طالب، کہا یا رسول اللہ اگر یہ نبی نہیں تھا تو اس نے آدم کو کیوں بچایا؟ اگر یہ نبی نہیں تھا اس نے شیش کو کیوں بچایا؟ اگر یہ نبی نہیں تھا اس نے داؤد کو کیوں بچایا؟ اگر یہ نبی نہیں تھا اس نے اسماعیل کو کیوں بچایا؟ اس نے ابراہیم کو کیوں بچایا؟ پوچھا، حسب جانب تھا شیطان، کیا کہا جملہ؟ آپ خاتم النبیین ہیں، میرا ایمان ہے آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بھائی رسول پر ایمان تو شیطان بھی رکھتا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، میرا ایمان ہے آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ بھائی ایمان شیطان کا بھی ہے، رسول پر اب مسلمان میں اور شیطان میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ شیطان بھی کہتا ہے اب ختم نبوت کو شیطان بھی مانتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، یہ وہ آیت جس سے آپ کا کلمہ اخذ ہوا ہے، کلمہ طیبہ جو آپ بچوں کو سکھاتے ہیں، مسلمان اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیا لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کیا لا الہ الا اللہ محمد، کلمہ ختم۔ بھائی کیوں؟ آیت ختم ہو گئی، آیت تو جاری ہے، جب تک آیت مکمل نہیں ہوئی تو کلمہ کیسے مکمل ہو گیا؟ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ خدا پر، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، وَرَسُولِهِ، جیسے رسول پر ایمان لائے ہو ویسے ہی رسول پر ایمان لاؤ، جیسے خدا پر ایمان لائے ہو، آپ نے کہا محمد الرسول اللہ۔ اگر یہاں آیت ختم ہو گئی ہوتی تو کلمہ بھی ٹھیک تھا، لیکن آیت جاری ہے، آیت کہتی وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر بھی ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا۔ آیت تو جاری ہے، آپ کا کلمہ کیسے مکمل ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، میں آتا ہوں اس آیت کی طرف، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں مولوی نے کیا ڈنڈی ماری ہے، اس آیت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، اپنے مطلب کے لیے کیسے آیتوں کو استعمال کرتا ہے یہ مفتی۔ قرآن اپنے مطلب کے لیے ہر وہ شے کہ یہ تمہارے مطلب کی کتاب نہیں ہے، آپ کے مطلب ایسے آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن دستور ہدایت ہے، خدا کی کتاب ہے، امانت رسول ہے آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں۔ خدا کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا جو بھی شخص، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، جو بھی شخص قرآن کی آیات کو اپنے مقاصد اور اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے استعمال کرے گا ناجائز طریقے سے، کہ جبکہ آیت وہ نہیں کہہ رہی لیکن وہ اوپرا بنا کر اپنی طرف سے اس کا ترجمہ ویسا کر کے تاکہ مومن خوش ہو جائے، مسلمان خوش ہو جائے، قرآن کا سوء استفادہ غلط ترجمہ کر رہا ہے۔ عام بشر کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات، کیوں ہر بندہ تو مولوی نہیں ہے، ہر بندہ تو عربی لغات نہیں جانتا،
تو خدا کہتا ہے جو بھی قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا، کہ جبکہ اس کا مقصد وہ نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، تو اس وقت تک جہنم میں رہے گا جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے عبور نہیں کرتا. اور میں اپنے دشمنوں کو ایسی ہی سزا دیتا ہوں، نہ اونٹ اس طرف جائے گا نہ آپ جنت کی خوشبو سونگ سکیں گے. جو بھی قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے، قانون کلی دے دیا خدا نے. اب جو بھی ہو، جس لبادے میں بھی ہو، چاہے شیعہ ہو سنی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو بھی ہے، جو بھی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، اسے خوشبو بھی نہیں آ سکتی جنت کی، وہ جہنم کا کہہ لیجیے مستحق ہو گیا. کہ یا رسول اللہ وہ کون تھا جس نے آدم کو بچایا، جس نے عیسیٰ کو بچایا، جس نے نوح کو بچایا؟ پریشان ہو گیا مجمع مخلوق کا اعتراض سن کر. کہا اے شیطان، اگر دیکھے گا پہچانے گا؟ اے لاقص ابن ابلیس، اگر دیکھے گا پہچانے گا؟ کہا یا رسول اللہ، ایک دفعہ دیکھا ہوتا بھول جاتا، دو دفعہ دیکھا ہوتا بھول جاتا، تین دفعہ دیکھا ہوتا بھول جاتا. یا رسول اللہ ایک دفعہ اور دکھا دے، قیامت تک اپنی نسلوں کو بتاؤں گا کہ اس چہرے کو نہ بھولنا، یہ رسول نے مجھے دکھایا ہے. کتنا عظیم ہے شیطان ان مسلمانوں سے جو دیکھ کر بھول گئے. یہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ دکھا دو یا رسول اللہ، قیامت تک یاد رکھوں گا، نسلوں کو بتاؤں گا، ایک دفعہ دکھا دیجئے. عجیب ہے نا مسلمان. ہاں ایک دفعہ دکھایا رسول اللہ، قیامت تک نسلوں کو بتاؤں گا، اس چہرے کو نہیں بھولنا. مسلمان بھول گئے. عجیب ہے، تعجب ہے. یعنی محبت کیا. صلوات بھیجی محمد والے نکل جائے گا. میں شیر کا سہارا لے رہا تھا لیکن آگے آگے آ جائے. سلام اللہ علیہ بلند ترین صلوات. یا رسول اللہ ایک دفعہ دکھا دیجئے، کیا ہوگا؟ قیامت تک اپنی نسلوں کو بتاؤں گا، اس نوجوان کو نہ بھولنا. کہتے رسول کے برابر میں ایک نوجوان سر جھکائے بیٹھا تھا، سر نیچے جھکائے ایک نوجوان بیٹھا تھا. کہتے رسول نے یہ جو تھوڑی ہوتی ہے نا، چونے کہتے ہیں فارسی میں اس کو، اس کے نیچے ہاتھ رکھا، بلند کیا چہرے کو. کہتے جو ہی جوان کا چہرہ اٹھا، یہ شیطان دیوار سے جا لگا، دیوار سے جا لگا، ہیبت طاری ہوئی، کپ کپانے لگا. کہا یا رسول اللہ قسم خدا کی یہی وہ نوجوان ہے جس نے آدم کو بچایا. یا رسول اللہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے شیش کو بچایا. یا رسول اللہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بچایا. یا رسول اللہ یہ نوجوان ہے کون؟ اب رسول نے کہا ھذا اخی و خلیفتی و وصی علی ابن ابی طالب. یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ میرا وصی، میرا اخی، میرا وزیر، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. کہتے پریشان ہو گیا شیطان، گھبرا رہا تھا. کہ یا رسول اللہ اگر یہ اتنا عظیم تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا قدرت مند تھا، اتنا طاقتور تھا، تو اسے نبوت کیوں نہیں ملی؟ اسے نبوت کیوں نہیں ملی اگر اس میں اتنی قدرتیں تھیں؟ اب کمال ہے ولایت علی ابن ابی طالب. عظمت کو پہچانیے علی کی. علی کون ہے؟ کیا کہا رسول نے؟ کہا میرے علاوہ روئے زمین پر خدا نے جتنے نبیوں کو اتارا وہ میرے علی کی ولایت کا مقدمہ بن کر آئے. پر محمد والے محمد صلوات. میرے علاوہ جتنے نبی روئے زمین پر آئے، کون آئے؟ میرے علی کی ولایت کا مقدمہ. مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کتاب لیتے ہیں، کتاب کے شروع میں 2-4 صفحات ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے کتاب کو، تاکہ مقدمہ آپ کو پتہ چلے اس کتاب میں کیا کیا ہے. تو یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں یہ مقدمہ ہیں میرے رسول اور علی کے لیے.
یہ من کن تو مولا ہو فہاد، دو مولاؤں کو سمجھانے کے لیے آدم سے عیسیٰ تک کا سلسلہ ہے. دو مولاؤں کی اطاعت سے آشنا کرانے کے لیے، آپ کو اس معیار پر لانے کے لیے تربیت کی ہے خدا نے. نظام تشریعی سے کہا جاتا ہے. کہا یا رسول اللہ اسے نبوت کیوں نہیں ملی؟ کہا اس کی ولایت کا مقدمہ ہے تمام انبیاء. میں نے کہا خدا نے ہدایت کا قیامت تک کے لیے انتظام کرنا ہے، اور امام کا مرتبہ بہت بلند ہے. لیکن مسلمان نے کیا کیا؟ اب یہ روایت نقل کرنے والے برادران اہل سنت بھی ہیں، اور بہت سارے اس طرح کی مخلوقات ہیں جن کا کلام ہے رسول اکرم سے، اور تعارف علی ابن ابی طالب ہے. مخلوقات پر تعارف کرا. خود علی مسجد کوفہ میں ایک دن بیٹھے ہوئے، اپنے اصحاب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور بیٹھنے کا امام نے خطبے کے بعد بیٹھے مسجد کوفہ میں. تو جو قریبی صحابہ تھے کہا تم کتنے خوش قسمت ہو. علی نے خود کہا اپنے صحابیوں سے تم کتنے خوش قسمت ہو. کہا کیوں؟ کہا تمہیں علی جیسا امام ملا ہے. کتنے خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں علی جیسا امام ملا ہے. علی حال دل سنا رہے ہیں، اپنے دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں، صاحب سے جو قریبی ہیں، کتنے خوش قسمت ہو تمہیں میرے جیسا امام ملا ہے. کہتے مولا ہمارے عشق میں اضافہ کیجئے نا، اور کچھ ایسی بات بتائیے جو کسی کو نہیں بتائی آپ نے. کہتے ہیں امام نے فرمایا تم جانتے ہو میں ایک ایسی مخلوق پر بھی امام ہوں جو ہوا سے پیدا ہوئی ہے، ہوا سے کھاتی ہے، ہوا پہ زندگی بسر کرتی ہے، ہوا پہ مرتی ہے، اور ہوا میں گھل کے ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں وہ جو اصحاب تھے قریبی مسکرانے لگے. اور مولانا ایسی بات کریں جو ہماری سمجھ میں آئے. ایسے بھی کوئی ہوتا ہے ہوا میں پیدا ہوگی، ہوا سے کھاتی ہے، مسکرانے لگے سارے اصحاب. تو علی نے کہا دیکھو جیسے تم ہنس رہے ہو نا کہ میں نے جب تمہیں یہ بتایا کہ ایک مخلوق ہے جو ہوا سے پیدا ہوئی ہے، ہوا پہ زندگی جیتی ہے، ہوا سے کھاتی ہے، ہوا پہ مرتی ہے، ہوا میں فنا ہو جاتی ہے، جب میں نے اس مخلوق کو یہ بتایا تھا نا میں کسی ایسی مخلوق پر بھی امام ہوں جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے، مٹی سے کھاتی ہے، مٹی پہ جیتی ہے، مٹی میں گھل کے مر جاتی ہے اور اسی میں فنا ہو جاتی ہے، وہ بھی تمہاری طرح ہنس رہے تھے. یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے عظمت علی ابن ابی طالب، یہ ہے مرتبہ علی ابن ابی طالب. کیا کہا تھا خدا نے؟ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ خدا پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جسے میں نے نازل کیا. تو کلمہ کتنے جملوں پر مشتمل ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا؟ قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ 3 جملوں پر مشتمل کلمہ. مسلمانوں کا کلمہ کتنے جملوں پر مشتمل ہے؟ 2 کلموں پر مشتمل. تو قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کو اپنے اور خدا کہہ رہا ہے وہ جہنم میں رہے گا جو اپنے مطلب کے لیے میرے کلام کو استعمال کرتا ہے، اپنی سیاست کے لیے میرے قرآن کو استعمال کرتا ہے. قرآن مکمل. اب کہتے ہیں حضور یہاں نور سے مراد قرآن ہے. پوچھے نا مولویوں سے، حضور نور سے مراد قرآن. قسم خدا کی نور سے مراد اگر قرآن ہوتا یہ مفتی خوشی خوشی کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والقرآن کتاب اللہ، کبھی قرآن کی مخالفت نہ کرتا. اگر یہاں مراد قرآن ہوتا کبھی مسلمان قرآن کی مخالفت نہ کرتا. جانتا ہے قرآن کہوں گا پھر بھی پھنس جاؤں گا، کیونکہ رسول نے کہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. جانتا ہے قرآن بھی کہوں گا تو پھنس جاؤں گا، اس سے بہتر ہے نہ قرآن کہتا ہوں نہ علی کہتا ہوں. رک جاتا ہوں. مسلمانوں کا کلمہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اردو جملہ لگا کے 3 جملوں پر مشتمل کر لیتا ہوں. آگے کل کو روزے میں سکوں مولا 3 جملوں پر مشتمل کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیے کتنی مطلب خیانت کی گئی ہے شریعت کے ساتھ، کتنی توہین کی گئی ہے نظام محمد مصطفیٰ کی. کس نے کی؟ کلمہ گویوں نے کی. ہمارے وقت میں گنجائش نہیں رہی. جی چاہتا ہے پڑھوں لیکن حالات اب علی کو سمجھنا، لیکن کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں جہاں خدا ہے نا وہاں وہاں علی ہے. کوئی خطہ، کوئی حصہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا ہو، علی کی صداقت کا اعلان نہ کرتا ہو، علی کی رعیت میں نہ ہو. خدا حاکم ہے، علی کا حاکم خدا ہے. علی محکوم ہے لیکن عالم علی کا محکوم ہے. علی اس منزل پر ہے، پھولوں میں، خوشبوؤں میں، بہاروں میں ہے علی.
رضا سرزی مرحوم کہتے ہیں پھولوں میں خوشبوؤں میں آصفائی بہاروں میں ہے علی، فردوس کے تمام نظاروں میں ہے علی، لوح و قمر میں شمس ستاروں میں ہے علی، چاروں کتابیں دیکھیے چاروں میں ہے علی۔ فقط قرآن نہیں، ہر کتاب علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ اس لیے جب آغوش رسالت میں آئے تھے تو علی نے یہی کہا تھا کعبے میں، یا رسول اللہ زبور سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں، قرآن سناؤں۔ یہ ہے مرتبہ علی ابن ابی طالب۔ پھولوں میں خوشبوؤں میں بہاروں میں ہے علی، فردوس کے تمام نظاروں میں ہے علی، لوح و قمر میں شمس ستاروں میں ہے علی، چاروں کتابیں دیکھیے آصف بھائی چاروں میں ہے علی، سمٹا تو ایک نقطہ قرآن بن گیا، پھیلا تو عالمین کا عنوان بن گیا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری بل محمد و آل محمد صلوات۔ سمٹا تو ایک نقطہ قرآن بن گیا، پھیلا تو کائنات کا عنوان بن گیا۔ یہ علی کی دشمنی قابل بخشش نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو، جس لبادے میں بھی ہو، جیسا بھی لباس پہنے، جو بھی علی سے بغض رکھے گا، جو بھی اس گھرانے سے بغض رکھے گا، جو بھی حق غصب کرے گا ان کا، چاہے جو بھی ہو، جسے بھی دیکھا ہو، جس کے ساتھ بھی بیٹھا ہو، قابل بخشش نہیں ہے۔ شہید محسن نقوی کہتے ہیں، مجھے شاعری پڑھتا ہوں تو یہ مسئلہ ہے میرا کہ مجھے شعر پر شعر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو۔ شاہد محسن نقوی کہہ رہے ہیں، ان کی درجات میں بلندی کے لیے کہتے ہیں علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو، وگرنہ ممکن نہیں کہ مرقد میں چین سے ایک رات کاٹو۔ علی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بندے حیات کاٹو، وگرنہ ممکن نہیں کہ مرقد میں چین سے ایک رات کاٹو۔ بروز محشر سزا ملے گی جب اپنے اپنے برے عمل کی صدا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کا۔ بروز محشر سزا ملے گی جب اپنے اپنے برے عمل کی صدا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کا۔ شروعات ان سے ہوگی۔ پہچانیے، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے اس گھرانے کی۔ خدا نہیں بخشے گا، خدا معاف نہیں کرے گا، خدا قہار ہے اور خدا عادل بھی ہے۔ کوئی بھی بخش دے، کوئی بھی تم سفارش لے آؤ، خدا کہے گا ٹھیک ہے تم نے سفارش کر دی، قابل احترام، لیکن میں قہار ہوں اور میں عادل بھی ہوں۔ فاطمہ میری ہے، علی میرا ہے، حسین میرا ہے، حسن میرا ہے، فیصلے کا اختیار مجھے ہے۔ میں نے جہنم کو خلق کیا ہے، اس کا رزق بھی تو کسی کو بنانا ہے۔ میں عادل ہوں، پہنچایا جائے گا پورے بڑے بڑے ٹولوں کو جماعت کی صورت میں، پوری جماعتیں آئیں گی بڑی بڑی، آپ دیکھیں گے علی والے۔ آج آپ محدود ہیں نا، مختصر ہیں، روز محشر آپ دیکھیے گا، شاپ میں تو کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے۔ آپ جس کو میرے دوستان ہیں، برادران ہیں، میں ان سے بھی یہی کہتا ہوں ہمیشہ، جسے چاہے مانو میرے بھائی، یہ مختصر سی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال، زیادہ 70 سال، اس سے زیادہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتی زندگی کیسے گزری ہے۔ آپ کو اندازہ صرف وہ، میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں، فقط زندگی کا وہ وقت مشکل سے گزرتا ہے جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں۔ میٹرک تک بڑی زندگی مشکل سے گزرتی ہے، اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزری۔ ہاں، اسٹوڈنٹ لائف ایسی ہوتی ہے کہ کب یہ میٹرک پاس ہوگا، اور وہی پاس نہیں ہو رہا تھا، سب سے مشکل وہ مرحلہ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ لیکن میٹرک کے بعد زندگی ایسے دوڑتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، بادل کی طرح گزر جاتا ہے وقت تیزی سے سر سے۔ بہت محدود زندگی ہے، بہت محدود وقت ہے، جسے چننا ہے چنو۔ خدا نے ہدایت کا سامان کیا ہے، خدا نے نجات کا راستہ دکھایا ہے۔ خدا کہتا ہے تم کافر بھی اپنی وجہ سے ہو، تم مومن بھی اپنی وجہ سے ہو، میں نے تمہیں کافر نہیں بنایا، میں نے تمہیں مومن نہیں بنایا۔
میں نے تمہیں بنایا بس، میں نے تمہیں خلق کیا اختیار کے ساتھ. تم کافر خود بنے ہو، مومن خود بنے ہو. تمہارے اعمال نے تمہیں کافر بنایا ہے، تمہاری اعمال نے تمہیں مومن بنایا ہے. اور راستے ہدایت کی بھی تمہارے سامنے ہے اور ضلالت کی بھی تمہارے سامنے ہے. تمہاری مرضی، تم خود چل کر آئے ہو. انا الی ربک رجعا. تم کافر مرو تب بھی میرے پاس آؤ گے، تم مومن مرو تب بھی میرے پاس آؤ گے. تم نے کہیں اور نہیں جانا. یہ دنیا بھی میری ہے، وہ نظام بھی میرا ہے. تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا. 70 سال کا وقت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے برادران سے، دوستان اہل سنت جتنے ہمارے ساتھ آتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی تم بہت اچھے ہو، نادان ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے ایسے بندے کو چنو جو کم سے کم قبر میں تمہاری شفاعت کرا سکے. یہ درد دل والا مشورہ ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. میرے بھائی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ علی کو مانو. میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں جاؤ، اسے ڈھونڈو کہ کون شافع محشر ہے، کون محشر میں میری شفاعت کر سکتا ہے. ایسوں کو مت چنو کہ جو خود محشر میں پریشان گھوم رہے ہو. حقیقت یہی ہے نا. قبر میں جو پہلا چہرہ دکھایا جائے اس کا انتخاب کرو، اسے اپنا امام مانو. جاؤ دیکھو رسول نے کسے کہا ہے، دیکھو قرآن کسے کہہ رہا ہے، کون شافع محشر ہے، کسے شفاعت کا حق حاصل ہے، کون ملکہ محشر ہے، کس کے لیے وہ تخت سجایا جائے گا. رہبر ایسا چنو. یہ دنیا بہت مختصر، ابدی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اس کا سامان کرو اس دنیا میں. ضروری ہے، آپ سے درد دل ہے، محبت ہے، دل آزاری. آپ اس لیے آپ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ جہنم میں. ایسا ہی ہے نا، آپ سے درد دل. ورنہ علی جیسا امام گھر بیٹھ گیا 25 سال، ہم نہیں بیٹھ سکتے چپ کر کے. ضروری ہے. دیکھیے امام حسین اسی لیے آئے تھے تاکہ بتائیں، جھجوڑے ضمیر انسان کو، حق و باطل کی شناخت کروائیں، تاکہ پتہ چلے کون باطل ہے کون حق ہے. بڑے لشکر، بڑا ہجوم یہ معیار نہیں ہے. صفیں لمبی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، نمازیں زیادہ معیار نہیں ہے. میں نے بیان کر چکا، 2-3 دن سے ان موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سجدوں کے نشان معیار نہیں ہے. مطلب ابن ملجم کمال کا نماز گزار تھا، تہجد گزار، قاری قرآن. آپ کو کیا لگتا ہے نماز نہیں پڑھتا؟ لشکری عزیز پورا نمازی تھا، قاری تھے، مفسر تھے، محدث تھے. کس چیز سے محروم تھے؟ معرفت سے محروم تھے. اس ہادی کو نہیں پہچانتے تھے، اس نمائندے کو نہیں پہچانتے تھے جسے خدا نے نجات کے لیے اتارا تھا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو پہچانیے امام حسین والے ہیں اعمال اتنے جتنے معصوم نے کہے ہیں. اہل بیت نے اپنی طرف سے زبردستی زیادہ عبادت خدا کو نہیں چاہیے. کل میں نے کہہ دیا زیادہ سجدے بھی خدا کو نہیں چاہیے، اتنے سجدے جتنا خدا چاہتا ہے. اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے. اتنی نماز جتنی اہل بیت نے آپ سے کہی ہے، اتنے روزے جتنے اہل بیت نے آپ سے کہے ہیں، زیادہ نہیں چاہیے آپ سے. بے وجہ کے سجدے آپ کو نہیں چاہیے، آپ کے نہیں چاہیے. یعنی کہ آپ گھر بار چھوڑ کے بیٹھ جائیں غار میں، بھائی میں تو سجدے سے خدا کی نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے. یہ بات میں نے کب کہا تجھے یہ عبادت کر؟ میری جتنی کہی گئی ہے اتنی کریں. اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اور علی کیا کرے؟ انا امام من اعطانی، میں اس کا امام ہوں جو میرا اطاعت گزار ہے. قانون کلی. علی نے جو کہا آپ نے وہ کرنا. تجاوز نہیں کرنی کسی بھی عمل میں. اہل بیت سے آگے نہیں بڑھنا، چاہے وہ کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی سلیقہ ہو، کوئی بھی فرہنگ ہو، کوئی بھی اعمال ہو آپ کے. آپ نے اہل بیت سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا. آپ نے رکھنا ہے سامنے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو، آپ نے رکھنا ہے امام حسین کی زندگی کو، آپ نے رکھنا ہے امام سجاد کی زندگی کو. سب سے بڑے عزادار مولا سجاد. آپ کو کیا پتا، آپ نے تو 1400 سال بعد سنا ہے نا، پھر عزاداری کر رہے ہیں. سجاد وہ ہے جو قدم قدم پر عزاداری کرتا رہا. سب سے بڑا عزا. اس سے اچھی روش عزا کوئی سکھا سکتا ہے آپ کو؟ نہیں. حضور ہمارے علاقے کی روش یہ، آپ کے علاقے کی نہیں. اسلام آپ کے علاقے میں نہیں آیا. اسلام اہل بیت کا سرمایہ ہے. انہوں نے بچایا ہے، کسی کا کچھ نہیں لگا، ان کا کچھ بچا نہیں. اہل بیت وہ ہیں. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے. تاریخ نے لکھا، برادر نے کہا جناب سکینہ کی مصیبت پڑنی، مصائب پڑنی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس شریعت کو بچانے کے لیے تاکہ اس کا رنگ نہ بدلے حسین نے کتنی قربانیاں دی ہیں.
حسین کی 2 بیٹیاں تاریخ میں بیان ہوتی ہیں. حسین بہت محبت کرتے تھے. ایک کو سکینہ کہتے ہیں اور ایک کو سغرا کہتے ہیں. آپ سنتے ہیں نا علماء سے، ذاکرین سے پڑھتے ہیں جناب سغرا کی مصیبت. یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتی تھی آپ جانتے ہیں. کہتے ہیں مدینے سے جب یہ کاروان نکل رہا تھا، محمل تیار ہو گئے تھے. کہتے ہیں کہ جناب سغرا جا کر محمل میں سوار ہو گئی تھی. جناب ابوالفضل آئے اور آ کر مولا حسین سے کہا کہ مولا آپ کی بیٹی محمل میں سوار ہو گئی ہے. کہا کون؟ کہا سغرا محمل میں سوار ہو گئی ہے. حسین نے آواز دے کر کہا علی اکبر جاؤ سغرا کو محمل سے اتارو. کسی اور کو نہیں بھیجا، علی اکبر کو بھیجا. احساسات کی قربانی کون دیتا ہے ایسی قربانیاں؟ حسین جانتے ہیں سغرا اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اکبر سغرا کے بغیر نہیں رہ سکتے. کسے بھیجا؟ علی اکبر کو بھیجا. اپنی کربلا کا آغاز حسین نے مدینے سے شروع کر دیا. کہا علی اکبر جاؤ بہن سغرا کو محمل سے اتارو. اب مقاتل نے لکھا، تواریخ نے لکھا، جناب علی اکبر آئے، محمل کو تھاما اور رونا شروع ہو گئے. اب اکبر میں حوصلہ نہیں ہے کہ بہن سے یہ کہے اے بہن سغرا محمل سے اتر جا، اکبر تجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہا. اکبر میں اتنا حوصلہ نہیں تھا. اتنی محبت کرتے تھے اپنی بہن سے. کہتے محمل کو تھاما، آنسو بہانا شروع کر دیے. کہتے جو ہی اکبر کی سسکیوں کی آواز جناب سغرا نے سنی ہے نا، محمل کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ علی اکبر آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے. کہا ہے بھیا علی اکبر میں تو محمل میں اس لیے بیٹھی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی اگر میں نہ گیا میرا اکبر روئے گا، میرا اکبر نہیں رہ پائے گا. اے اکبر تو اس لیے رو رہا ہے کہ میں محمل میں بیٹھی ہوں، لے بہن مدینے میں اتر جاتی ہے. اے علی اکبر بہن مدینے میں اتر جاتی ہے. تاریخ نے لکھا سغرا دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئی. بیمار تھی نا جناب سغرا. کہتے لے کر نہیں گئے. حسین کی یہ وہ بیٹی ہے جو مدینے میں رہی. یہ مدینہ سغرا کے لیے زندان بن گیا، سکینہ کے لیے شام کا زندان تھا. اب یہ اکیلی حسین کا ماتم کرنے والی بیٹی مدینے میں بیٹھ کر تاریخ نے لکھا بابا کے پاس آئی. بابا کے پاس آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بابا اگر محمل کم ہے، اگر عماریاں کم ہیں. شعرا نے اس مصرے کو لکھا، اس مرثیے کو لکھا کہ رو کر جناب سغرا نے کہا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں جگہ دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا، بابا مجھے کنیز بنا کر لے چلو، بابا خود سے جدا نہ کرو. سغرا جی نہ پائے گی. کتنا بڑا امتحان ہے حسین کے لیے، کتنی بڑا امتحان ہے جناب سغرا کے لیے. اب مقاتل نے لکھا، روایتوں میں ملتا ہے، علماء نے بیان کیا کہ جناب سغرا نے جب یہ کہا ہے نا کہ مجھے ساتھ لے چلو، حسین نے کہا نہیں میری بچی تو بیمار ہے، خدا کا ارادہ یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے، حسین کی دل کی تمنا یہ ہے کہ تم مدینے میں ٹھہرے. کہتے میں مر جاؤں گی بابا، مجھ سے یہ فراق برداشت نہ ہوگا. المختصر جب یہ کہہ کر جناب سغرا کو روکا گیا ہے نا، تو جناب سغرا نے روتے ہوئے تمنا کی، کہا بابا مجھے اجازت دے، میں ایک دفعہ اور اپنی بہنوں سے ودا کرنا چاہتی ہوں، میں ایک دفعہ اور اپنی پھوپھیوں سے ودا کرنا چاہتی ہوں، میں ایک دفعہ اور اپنی ماؤں سے ودا کرنا چاہتی ہوں. اب مقاتل نے لکھا تمام شہزادیاں آتی، سغرا کسی کی کلائیاں چومتی، کسی کے بازو چومتی، کسی کی پیشانی چومتی، کسی کے رخسار چومتی، اور آواز دے کر کہتی ہے الوداع علی کی شہزادیوں، اے الوداع علی کی شہزادیوں، الوداع فاطمہ کی شہزادیوں، الوداع رسول کی بیٹیوں کہہ کر محملوں میں سوار کرتی. مقاتل نے لکھا جناب سکینہ آئی، جناب سکینہ کا آنا تھا، سغرا لپٹ کر رونے لگی. ایک قیامت ٹوٹ گئی مدینے میں. سغرا کا بکا ایسا بکا تھا، اہل حرم نے ماتم شروع کر دیا جیسے جنازے پر رویا جاتا ہے. سغرا سکینہ سے لپٹ کر اس طریقے سے روئی، سکینہ الوداع، سکینہ سغرا کا سلام، سکینہ بہن الوداع کہہ رہی ہے. سکینہ محمل میں روتے ہوئے سوار ہوئی. کہتے ہیں کہ کاروان چند قدم چلا، چند قدم کاروان کا چلنا تھا. ابوالفضل نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ دیوانہ وار حسین کی بیٹی سغرا محملوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، آواز دے کر کہہ رہی ہے اے سغرا کے بابا، سکینہ کو لے جا رہے ہو، اصغر کو لے جا رہے ہو، اکبر کو لے جا رہے ہو، اے بابا کاروان روکو، سغرا مر جائے گی. یہ تو حسین بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ ایک بیٹی ہے سغرا، یہ پتا اتنا
بڑا مشکل ہے، آپ کوئی بشر بیان نہیں کر سکتا کہ کربلا میں کس طریقے سے حسین نے ودا کیا ہے، کس طریقے سے حسین نے ودا کیا۔ یہ اکیلی سغرا ہے، کہتے ہیں کاروان کو پھر روکا گیا، جناب سغرا کے قریب امام حسین آئے، کہا اے میری بیٹی ابھی تو ودا کیا تھا، ابھی سب کو ودا کیا ہے، کیوں بار بار محملوں کے پیچھے آ رہی ہو؟ رو کر سغرا کہتی ہے بابا میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے، کیا اسے پورا کریں گے؟ کہا سغرا کہ حسین کی بیٹی ہے عزادارو، جانتی ہے اس کاروان پر کیا مصیبت ٹوٹنے والی ہے۔ جگر کو تھام کے سغرا نے کہا بابا سغرا چاہتی ہے اپنی بہن سکینہ سے ایک دفعہ اور ودا کرے، سغرا چاہتی ہے بابا اپنی بہن سکینہ سے ایک دفعہ اور ودا کرے۔ ناکوں کو روکا گیا، سکینہ کو محمل سے اتارا گیا، حسین کی 3 سالہ سکینہ اپنی بہن کے قریب آئی اور آ کر کہا ہے بہن سغرا پھوپھی زینب سے ایک دفعہ ودا کیا، اماں رباب سے ایک دفعہ ودا کیا، پھوپھی ام کلثوم سے ایک دفعہ ودا کیا، تمام مستورات سے ایک دفعہ ودا کیا، یہ تو سکینہ سے 2 دفعہ ودا کیوں کر رہی ہے؟ تڑپ گئی سغرا، رو کر کہتی ہے میری بہن سکینہ یہ سب لوٹ آئیں گی لیکن اے میری لاڈلی تو دوبارہ سغرا سے ملنے مدینے نہ آ سکے، اے میری بہن سکینہ تو دوبارہ سغرا کو نہ دیکھ پائے گی۔ عزادارو بچی تھی، لپٹ کر رونے لگی، روتی رہی۔ اب کہتے جب زندان شام میں سکینہ پہنچ گئی نا، مقاتل نے لکھا، میں نے کہا نا جناب سغرا نے یہ جملہ کہا تھا سکینہ کو، اب رات کی تاریکی میں زندان شام میں آخری رات ہے حسین کی یتیمہ کی، سفر کیسے گزرا مجھے نہیں معلوم، سکینہ پر مصیبتیں کیسی کیسی ٹوٹی، تاریخ سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ شام غریبہ میں پانی آ گیا تھا نا، پانی ہر کی بیوہ کوئی بھی لایا ہو پانی، روایت میں ملتا ہے پانی خیموں میں آ گیا تھا، تو سب سے پہلے کوزہ بھر کے زینب کبریٰ نے سکینہ کے حوالے کیا تھا۔ سکینہ کوزہ تھامتے ہی کہہ رہی تھی اماں سب پیاسے ہیں، سب سے پہلے مجھے کیوں دیا؟ کہا سکینہ تو سب سے چھوٹی ہے اس لیے تجھے پانی دیا گیا ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پانی پہلے دیا جاتا ہے۔ عزادارو کوزہ لیے مقتل میں اتر گئی حسین کی یتیمہ، زینب نے آواز دے کر کہا اے بیٹی سکینہ مقتل کیوں جا رہی ہو؟ کہا ماں آپ نے ہی کہا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے دیا جاتا، میرا اصغر پیاسا ہے، اماں 3 دن ہو گئے میرے اصغر نے پانی نہیں، مجھے نہیں معلوم سکینہ کی پیاس کب بجھی، سکینہ نے پانی کب پیا، تاریخ میں نہیں ملتا۔ عزادارو کیسے پیتی ہوگی وہ پانی، کیسے پیے وہ پانی؟ جب کوزہ اٹھاتی ہوگی تو بے زبان یاد آتا ہوگا، جب کوزہ اٹھاتی ہوگی تو چچا کے شانے یاد آتے ہوں گے، جب کوزہ اٹھاتی ہوگی اکبر کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ حسین کی یتیمہ نے کب پانی پیا مجھے نہیں معلوم، یہی سکینہ ہے۔ شام کے بازار میں مجھ سے برادر نے کہا جناب سکینہ کی مصیبت بیان کرے، مکمل مصیبت بیان کرے، کوئی بشر بیان نہیں کرتا، میں اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں، رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، درد ہی اتنا بڑا درد ہے، ہائے سکینہ کہنا ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ عزادارو مقاتل نے لکھا شام کے بازار میں غربت اتنی بڑھ گئی، سکینہ کا رنگ اتنا بدل گیا، بدن سے اتنا خون بہ گیا، ایک حقارت سے ایک عورت نے سکینہ کو دیکھنا شروع کیا، حقیر نظروں سے حسین کی پھول جیسی بیٹی کو کہتے کسی خاتون نے شام کے بازار میں دیکھنا شروع کیا، حقارت بھری نظروں سے سکینہ کو دیکھا، پھر سکینہ کے قریب آئی، کہا اے بچی یہ لے کچھ کھجور، یہ صدقے کے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، خدا میرے بچوں کو ایسا نہ بنائے جیسی تو ہے، دعا کرنا میرے گھرانے پر یہ مصیبت نہ آئے جو تجھ پر آئی ہے۔ تڑپ گئی حسین کی بیٹی، کسی نے کبھی ایسے کلام نہ کیا تھا، ہمیشہ سینے پر سونے والی، نازوں سے پلنے والی، لوگ کہہ رہے ہیں اے بچی دعا کر، میرے بچوں کا مقدر تیرے جیسا نہ
کتنی عظیم غربت ہے، کتنی بڑی قیامت ہے سکینہ پر. تڑپ گئی سکینہ، دوڑتے ہوئے پھوپھی اماں کے قریب آئی. کہا پھوپھی اماں یہ عجیب لوگ ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں دعا کرو کوئی تیرے جیسا نہ ہو. اماں کیا واقعاً سکینہ ایسی ہے؟ رونے لگی زینب کبریٰ، زمین پر بیٹھ گئی. کہتے سکینہ نے جب یہ جملے کہے ہیں نا، جناب زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ گریہ نہ کر، تو حسین کی بیٹی ہے، تو رباب کی بیٹی ہے، تو عباس کی بھتیجی ہے. مجھے نہیں معلوم عزیزانو، سننا آسان ہے، مجھے نہیں معلوم وہ قیامت کیسی قیامت تھی، وہ ماحول کیسا ماحول تھا جب سکینہ کلام کر رہی تھی. مقاتل نے لکھا سکینہ آئی جناب زینب کے قریب اور رو کر کہا پھوپھی اماں آپ جانتی ہو مجھے بابا سینے پر سلاتے تھے اور ہمیشہ کہانیاں سناتے تھے. کہاں سکینہ مجھے پتا ہے بغیر کہانی سنے بابا سے تجھے نیند نہیں آتی تھی. کہا اماں جب بابا مجھے کہانیاں سناتے تھے نا، مجھے یونس نبی کی کہانی سناتے تھے، مجھے داؤد نبی کی کہانی سناتے تھے، مجھے نوح نبی کی کہانی سناتے تھے. اماں میرے بابا نے مجھے ایک کہانی حضرت صالح اور ان کی اونٹنی کی سنائی تھی. کہا تھا صالح کی ایک اونٹنی تھی جسے عوام نے شہید کر دیا تھا، اس کا کوہان کاٹ دیا تھا. اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، جب ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا وہ بچہ ایک پہاڑ پر جا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا کر رہا تھا. خدا نے پوری قوم کو نابود کر دیا. زینب گھبرا گئی عزادارو جب سکینہ نے یہ کہا نا اونٹنی کے بچے کی التجا خدا نے سن لی. رو کر سکینہ نے کہا اماں میں دعا کرتی ہوں تو آمین کہنا. اماں تیری سکینہ دعا کرے گی، اماں میں بدعا کروں گی تم آمین کہنا. تڑپ گئی علی کی بیٹی. کہا سکینہ نہیں، بدعا کرنے سے پہلے لوگ بیضا پہ اپنے بابا کو دیکھ، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے کسی کو بدعا نہیں دی. اے سکینہ یہ آل محمد کا شیوا نہیں، ظلم برداشت کرتی رہی سکینہ، بدعا نہ کیا. زدارو زندان شام میں آ گئی یہ سکینہ. اب مقاتل نے لکھا کتنے ستم ٹوٹے، کتنے مظالم آئے سکینہ پر مجھے نہیں معلوم، کتنے درے پڑے سکینہ کو مجھے نہیں معلوم، کتنے تازیانے مارے گئے کوئی تعداد نہیں ملتی. زدارو ہاں سکینہ کا بدن ایسا تھا کہ زندان کی دیوار سے ٹیک لگاتی تھی تو پل بھر میں ہٹ جاتی تھی. اماں میرا بدن دکھتا ہے، اماں زمین پر نہیں بیٹھا جاتا، اماں زندان میں ٹیک نہیں لگایا جاتا. مجھے نہیں معلوم کتنی غریب ہو گئی حسین کی یتیمہ کہ اپنا زمین پر بیٹھا جاتا ہے نہ زندان کی دیوار سے ٹیک لگایا جاتا ہے. سکینہ کے بدن کا عالم کیا ہے مجھے نہیں معلوم عزادارو. اب تاریخ نے لکھا سکینہ اماں رباب کے قریب آئی، آغوش میں سر رکھا، سر رکھ کر روتے ہوئے کہا اماں جب میں مدینے سے نکل رہی تھی نا تو مجھے بہن زہرا نے کہا تھا اے سکینہ سب لوٹ آئیں گے تو نہیں آئے گی. اماں اب مجھے پتا چلا میری منزل کون سی ہے، واہ بتا واہ مصیبت. اے سکینہ کے بابا سکینہ کو لینے آؤ. المختصر عزادارو رونے لگی سکینہ. زندان کا دروازہ کھلا، شقی کے حکم پر سر حسین کو زندان میں بھیجا گیا. اب مقاتل نے لکھا امام حسین کا سر آیا، سر کا یہ عالم تھا سکینہ پہچان نہ سکی. اماں ماں حاضر راس، اے پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ کہا سکینہ نہیں پہچانا یہ تیرا بابا غریب کربلا فاطمہ کا لاڈلا میرا بھیا حسین. مجھے نہیں معلوم کیا کیا ستم حسین کی یتیمہ پر ٹوٹے، کیا کیا ستم حسین کے سر پر ٹوٹے. خولی کے زندان میں، خولی کے تندور میں یہ سر رہا. کبھی کسی ملعون نے چھڑی سے مارا تو کسی نے نیزے پر پیشانی پر پتھر برسائے. تاریخ نے لکھا سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو اٹھایا. سر کو اٹھانے کے بعد جب سکینہ نے دیکھا ہے نا تو امام حسین کے رخسار پھٹے ہوئے تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی، پیشانی زخمی تھی. تڑپ گئی سکینہ، تڑپ کر کہتی ہے میرے پیارے بابا اے سکینہ
سکینہ کے بابا بڑی دیر کر دی سکینہ کے پاس آنے میں. اے بابا مجھے یہ بتا تیرے چہرے کی حالت کس نے بنائی؟ اے بابا تیرے رخسار کیسے پھٹے؟ تیری زبان تیرے ہونٹ کیسے زخمی ہوئے؟ تیری پیشانی کس نے زخمی کی؟ تیری سکینہ کو کبھی شبل نے تماچا مارا، کبھی خولی نے تماچا مارا، کبھی حسین نے تماچا مارا. مجھے تماچے قدم قدم پر تیرے قاتل تماچے مارتے رہے. اے میرے بابا تیرے چہرے کی یہ حالت کس نے بنائی؟ اپنے سینے سے بابا کو لگایا اور سکینہ اپنا ٹکڑا ٹکڑا سناتے سناتے تاریخ نے لکھا، مقاتل نے لکھا سکینہ خاموش ہو گئی. عزادارو سکینہ کا خاموش ہونا تھا. قیامت ہے بیمار کربلا پر، قیامت ہے سید سجاد پر. مقاتل نے لکھا زندان کی تاریکی میں سجاد نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زنجیروں کو سمیٹنا شروع کیا. عزادارو خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی گھرانے کو یہ منظر نہ دکھائے. سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا اے بہن سکینہ اپنے بھائی سے کلام کر. سکینہ جواب نہیں دیتی. اے سکینہ تو میرے بابا کی امانت ہے، میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹا سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا. اے سکینہ مجھے بابا کو جواب دینا ہے. اے سکینہ اپنے بھیا سے کلام کر. عزادارو سکینہ نے کلام نہ کیا اور عام وفا ہو گیا زندان میں. جب سجاد نے صدا دی انا للہ و انا الیہ راجعون، گزر گئی حسین کی یتیمہ، گزر گئی حسین کی سکینہ. عزادارو قیامت ٹوٹ گئی سجاد پر. کہتے ہیں جناب سجاد نے غسل و کفن کی روایت ملتی ہے کہ غسالہ کو بھیجا گیا، غسالہ نے غسل دینا شروع کیا. سجاد کے زنجیر بندے ہاتھوں پر اپنی 4 سالہ بہن کا جنازہ تھا. اب سجاد بار بار جنازہ اٹھائے، ہر جنازہ سجاد نے دفنایا. ابو الفضل کا لاشا سجاد نے دفنایا، اکبر کا لاشا سجاد نے دفنایا، اپنے زخمی بابا کا لاشا سجاد نے دفنایا. لیکن سکینہ پر جو کیفیت سجاد کی ہے اس سے پہلے کسی جنازے پر نہ تھی. کہتے لرز رہے تھے سجاد کے ہاتھ. سکینہ کا جنازہ باہوں میں تھا. رو کر پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں میرے بابا نے کہا تھا سکینہ میری امانت ہے، اے سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا. اے اماں مجھے پتا قبر میں بابا وصول کر لے آئیں گے. تیرا سجاد کیسے بابا کی امانت اپنے بابا کو لوٹا. جب آپ کی بو پاؤں گے بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پہ سلائیں کہ تمہیں رات میں مادر کیوں کہتی ہو مقدر میں چلی آؤں گی بابا. میں رات کو
चली आऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी पुकारूंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नन्हे से कलेजे पे मेरे चलती है तलवार, खुलता नहीं क्यों आपने बांधे हैं ये हथियार। मैं आपको खो कर ना कभी पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी पुकारूंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आती है बला सर पे तो पहले मुझे वारो, मर जाऊंगी बाबा, ना से धारो ना से धारो। जाओगे जहाँ मैं भी वहीं जाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी पुकारूंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। शब होगी तो फिर खाक पे सोने के कहाँ, सीने पे तो असगर को सुलाएंगे वहाँ। अच्छा मैं यही खाक पे सो जाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी पुकारूंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। कुछ दूर न थे हम था तुम्हें नींद नाई, क्या होगा जब हो कि महीनों की जुदाई। बीबी ना कहो मैं नहीं सो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मकतल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी पुकार, तुमसे बिछड़ के बाका मुश्किल बहुत है जीना। माँ को भी साथ ले लो, रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना। हर सिमत है अंधेरा, हर राह पुरखतर है, हर सिमत है अंधेरा, हर राह पुरखतर है, हर राह पुरखतर है, हर सिमत है अंधेरा। दुश्मन है चार तारे, दिल में छुपाएगी ना। रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना। खा खा के तुम तमाचे घबरा गई हो शायद, खा खा के तुम तमाचे घबरा गई हो शायद, घबरा गई हो शायद। खा खा के तुम तमाचे आशान सीख जाओ, इन आंसुओं को
जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना। आ जाओ मैं सुना दूं सरज़ानुओं पे रखकर, आ जाओ मैं सुला दूं सरज़ानुओं पे रखकर, सरज़ानुओं पे रख कर आ जाओ मैं सुला दूं। जख्मी बहुत है बीबी मेरे बदर का सीना, रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना। अम्मू को जान मादर इस तरह मत सदा दो, अम्मू को जान मादर इस तरह मत सदा दो, इस तरह मत सदा दो। अम्मू को जान मादर आबास की जमीन पर आ जाएगा पसीना, रुक जाओ ऐ सकीना, बोलूंगा रुक जाओ ऐ सकीना। रुख पर लहू जमा है कानों से खून है जारी, रुख पर लहू जमा है कानों से खून है जारी, कानों से खून है जारी। रुख पर लहू जमा है बेटा तड़प उठेगा जाने शहे मदीना, रुक जाओ ऐ सकीना, रुक जाओ ऐ सकीना। मैं कैद शाम किया तन्हाइयां मुक़द्दर, मैं कैद शाम किया तन्हाइयां मुक़द्दर, तन्हाइयां मुक़द्दर। मैं कैद शाम किया बीबी नसीब मेरा, Hussein, Ya 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 Hussein, क्यों ताज़ा हवा भैया जिंदा में नहीं आती, 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 क्यों ताज़ा हवा भैया
نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد سکینہ کو مرنے سے بچا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا 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 بھیا دیواروں سے زندہ کی ٹکرا کے میں گرتی ہوں تیرے دل تلک بھیا تنہائی سے سکتی ہوں سارے دل کے بستر سے سارے دل کے بستر سے بہنا گھوٹا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا دیواروں سے زندہ کی ٹکرا کے میں گرتی ہوں تیرے دل تلک بھیا تنہائی سے سکتی ہوں آرے دل کے بستر سے آرے دل کے بستر سے بہنا چھوٹا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا پانی نہیں مانگوں گی بچوں کو سنبھالوں گی ان چھوٹے سے ہاتھوں سے تیرے کانٹے نکالوں گی ایک بار سکینہ کو ایک بار سکینہ کو تو پاس بلا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا جس نے مجھے مارا تھا وہ خواب میں آتا ہے میں سو بھی نہیں سکتی کچھ ایسے ڈراتا ہے سجاد مجھے دے دو سجاد مجھے دے دو باہوں میں بنا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا زندہ میں نہیں آتی کیوں تازہ ہوا بھیا سجاد سکینہ کو سجاد
सकीना को मरने से बचा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा भैया, जिंदा में नहीं आती क्यों ताज़ा भैया, जीती थी मोहब्बत के